إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول معظم سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام اسلامی سال دے 12 مہینے نے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام اور آخری مہینہ ہے ذی الحج ان 12 مہینوں وچ 4 مہینے ایسے نے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے عزت والے اور حرمت والے مہینے قرار دیتا ہے ذیقعد ذی الحج محرم اور چوتھا ہے رجب المرجب ان 4 مہینوں وچوں یہ ماہ رواں جو ان قریب ہو رہا ہے آ رہا ہے ماہ ذی الحج دی آمد ہو رہی ہے اس ماہ مبارک وچ پرانیاں یاداں تازیاں ہو جاندیاں نے
اہل ایمان نو یہ بات ذہن نشین کروائی جاتی ہے کہ وہ کون لوگ نے جنہ نے اس زمین تے رہ کے اپنے خالق تے مالک نو راضی کر کے راضی کرن دا حق ادا کر کے وکھایا ہے، اور انہاں دے ایمان نو رب کریم نے پوری دنیا دے سامنے بطور سیمپل دے اور بطور نمونے دے پیش کیتا ہے کہ مینوں ایہو جہا ایمان چاہیے۔ اج 28 تاریخ ذی الحج دی زکات دی تقریباً 2 دن تو بعد ذی الحج دی آمد ہے۔ تسی دیکھ رہے ہو گلیاں بازاراں وچ چوکاں وچ سڑکاں تے جانوراں دی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ میری بات نو بڑے غور نال پورے انہماک نال متوجہ ہو کے سنن دی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس سنن تو بعد اس نو دل چ جگہ دینی ہے۔ جانوراں دی خرید و فروخت ہو رہی ہے، پھر انہاں اُتے نکتہ چینی کیتی جاندی ہے۔ جانور خریدن واسطے گئے نے، دیکھیا ایک جانور کیا ہے کہ یہ نہیں قربانی دیتا جا سکتا کیونکہ یہ کن بھی سوراخ ہے۔ اگے گئے، کہنے لگے یہ بھی نہیں لگتا، کیوں؟ یہ سنگ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس تو اگے گئے، انہاں کیا ہے یہ بھی نہیں اس قابل کی قربانی دیتا جائے کیونکہ یہ ایک لت تو آ رہی ہے، لنگڑاند ہے۔ پھر اگلے پاسے گئے، وہ دی آنکھاں دے سامنے اس طرح ہاتھ کر کے دیکھ دے نے، یہ بھی اس قابل نہیں کہ انہوں قربانی دیتا جائے۔ ساتھی سن رڑے ملے، انہاں آکھیا اگے آؤ۔ اگے گئے، انہاں آکھیا دیکھو، کہندے نے یار یہ کی کرنا ہے، یہ تے اٹھ بھی نہیں سکتا، اینا کمزور ہے۔ یہ ہن نکتہ چینی ہو رہی ہے، اور لوگاں دا ایک بڑا ہی دلچسپ مرغوب مشکل ہے نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا، دوسرے دے عیوب اور نقائص کرنا۔ یہ روز مرہ دا لوگاں دا ایک مشکلہ بن چکا ہے، اور انہوں بڑے پیار محبت دی نگاہ نال دیکھا جاندہ ہے۔ پھر طاقتور کمزوراں تے نکتہ چینی کر دینے۔ اگر کوئی نکتہ چینی کرن والا، تنقید کرن والا کردہ ہے نکتہ چینی، تو کم از کم جدے تے نکتہ چینی کیتی جائے انہوں حق حاصل ہے کہ وہ جواب دے وے، لیکن جڑا جواب دے ہی نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا، تسی سوچ رہے ہوگے کہ مولوی صاحب کیڑی گل شروع کیتی ہے، یہ بڑی تواڈے واسطے فائدے دی ہے۔ نکتہ چینی کدے تے کیتی جا رہی ہے جدا وکیل کوئی نہیں، جدا یار آئے دلیل کوئی نہیں، وہ چپ کر کے کھڑا ہے، انہوں سجیوں کھبیوں دیکھ رہے نے اور وہ نقائص کڑ رہے نے، یہ قربانی دے لائق نہیں۔ میرے دوست غور کر، اگر ایک ایسا جانور ہے جدے کن بھی سوراخ ہے یا کن نو چیرا دیتا ہے، ایک قصور ہوتا ہے، کیڑے دربار تے گیا ہے کن پڑھوان واسطے، پھر میں کن وچ مندراں پاڑیاں نے، جی میں وارث شاہ نے کیا پھر میں جانا مائی دے نال کنی مندراں پا کے، انہیں ہن کن بھی سوراخ آپ کڑایا ہے،
انہیں چیرا آپ دیتا ہے. سوچ اگر وہ دا سنگ ٹوٹا ہے تو انہیں کسی ایسے کھیل وچ حصہ لیا جیڑا محمد علی مکے باز دے دور چھندا رہا ہے اور وہ دے جانشیناں دا دور ہے. مقابلہ ہویا ہے اور کسی مکہ مار کے دا سنگ توڑ دیتا ہے. کسی ایسے کھیل وچ انہیں حصہ لیا. اگے جا کے دیکھ اگر وہ دی نظر وچ کوئی نقص ہے وہ دی نظر ایک نہیں صحیح تے سوچ پہ انہیں کسی غیر پاسے ویکھیا کہ انہاں روڑا مار کے یہ دی اکھ کانی کر دیتی یہ بے ادھر کیوں ہے. اگر وہ کمزور ہے تے سوچ پہ کیوں کمزور ہے. انہیں سیال چ السی بنا کے نہیں کھاتی کمزور ہو گیا. اگر وہ لتوں لنگڑاندہ ہے تو وہ دا قصور ہے کہ انہیں کسی میراتھن ریس وچ حصہ لیا دوڑیا تلکیا لت نکل گئی ہے وہ دا قصور ہے. میرے دوستا غور کر اپنے دل کو پوچھ کسی کیا سی اے چشم اشک بار اے چشم اشک بار ذرا دیکھ دو صحیح اے چشم اشک بار ذرا دیکھ دو صحیح یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. وہ نقص کھڑنا ہے قصور کھڑنا ہے جانور سے کہ تو نہ مجرم بنے. ذرا سوچ یہ نقائص نے لیکن تو ساری فیصلہ آباد کی سرزمین کدی اج تک دیکھا کہ جہاں سنگ ٹوٹا ہوئے وہ گوشت کوڑا ہوں جہدے کن بھی سوراخ ہوئے وہ گوشت کھٹا ہوں جی اکھ وچ کوئی نقص ہے وہ گوشت کھائیے تو وہ سواد نہیں آتا. اصل بات یہ ہے اصل بات کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اصل بات یہ ہے اور میرے دوستا دے میرے سجنا دے میرے ساتھیا اصل بات یہ ہے ایتھے جانور دی بات نہیں. وہ جانور نو چھوڑ دے اصل جڑا نظرانہ دینا ہے اس نظرانے وچ عیب کوئی نہ ہوئے. کیوں جیڑا خلیل نے نظرانہ ذبیح دا دیتا ہے ایتھے خلیل اللہ نے نظرانہ ذبیح اللہ دا دیتا ہے. پیراں تو لے کے سر تک تے سر تو پیراں تک ویخ کائنات وچ ویخ کوئی اسماعیل دی نظیر کائنات وچ مل سکتی ہے یعنی تیرا نظرانہ بے عیب ہوئے تیرا نظرانہ بے نقص ہوئے. پھر ہے ان دیکھو خواب آیا ہے تے خواب دسے ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک. بڑے بڑے خدمت گزار ماپیاں دے پر ذرا ادھر چاہتی مارو. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں خواب وچ ویکھیا بیٹا خواب میں خواب ہی تینوں ذبح کر رہا تے ہن مینوں تو دس بھی تیرا کی خیال ہے. کیوں جی نبی دا خواب وہی الہی ہے. میں خواب چ ویکھیا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال یا
تفعل ما تؤمر. ابا جی اگر تمہیں خواب آیا ہے تے پھر میرے جیسا خوش نصیب بیٹا کتے، میرے ورگی قسمت کتے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. پھر اپنے خواب نو کو پورا کر بخاؤ. تو باپ ہے میں بیٹا، ایک خلیل اللہ ذبیح اللہ. فرمایا ابا جان خواب نو پورا کر کے دکھاؤ اور زمین و آسمان یہ دیکھے گا کہ تہاڈی زبان چوں نکلی بات نو تہاڈا بیٹا اسماعیل عملی جامہ کے میں پہناندا ہے. اصل بات یہ ہے بڑے بڑے واز تھی سنتے رہندے ہو پر اللہ واسطے ذرا غور کرو. نظرانہ بے نقص ہوئے، نظرانے چ عیب کوئی نہ ہوئے، نظرانے چ خامی کوئی نہ ہوئے تے نظرانہ دین والا تے نظرانہ دین والا نظرانہ دین والا محسوس نہ کرو. نظرانہ بے عیب ہوئے تے بے نقص ہوئے لیکن نظرانہ دین والا کون ہوئے؟ نظرانہ دین والا بے نماز ہوئے. فیصلہ باسیہ کدھر رات نو منجی دے لمیاں پہ کے سوچی پہ میں قادلی جمعہ سا. اوے بے نماز قربانی کرے تے بے نماز دی قربانی ہے ہی نہیں. اے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بے نماز دا حشر قیامت والے دن فرعون نال ہونا ہے. بے نماز کھڑا کیتا جائے گا حامان نال. ہن تو دیکھ بے نماز دا حشر ہوئے گا قارون نال. اور تیرا تے حشر ہی بڑا خطرناک ہے. قربانیاں کادیاں کرنا ہے وہ ذرا سوچ اپنے دل کو پوچھ بھی مینوں زندہ رہن دا حق ہے. نظرانہ بے عیب ہوئے تے نظرانہ دین والا او کہ ہوئے ہوئے. یہ ہن نبی دے دو بیٹے نبی زادے یہ پیغمبر زادے کیوں جی نبی زادے تھے کتنے صاحب زادے خان زادے امیر زادے. یہ تھے نبی دے دو بیٹے نے نبی زادے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. پیغمبر زادے آدم دے دو بیٹے نبی زادے اور ایتھے نبی زادیاں نو نہیں پوچھدا کوئی پڑھیا مانسا ہے تے صاحب زادیاں دی کی بٹکے ہوئے. یہ ہن آدم زادے نے آدم دے دو بیٹے حبیل تے قبیل دعا قربانی کیتی ہے. یہ ہم قرآن دی روشنی جے تو انہوں پتہ ہے کہ میں کچیاں پلیاں گلاں دا گاہک نہیں دینا. میں کچیاں پلیاں کے دی گلاں کیتیاں نے تے جیڑی بات کرا میں ذمہ داری دے تحت کرنا. زمانہ بدل جائے لیکن میری بات میں لچک نہیں پیدا ہو سکتی. کیوں؟ میں اسلام نو سمجھیا اور جو کیا ہے سب تو پہلے وہ دیتے آپ عمل کر کے بخایا. یہ دو نبی زادے پیغمبر زادے نے دعا قربانی کیتی ہے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک دی قربانی قبول ہوئی تے تجھے دی نہیں ہوئی. یہ ہم کہنے لگا میری کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا اپنے دل کو پوچھ
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیاں دی قربانی کردا ہے قبول، جنہاں دا ظاہر بھی صحیح ہے تے باطن بھی صحیح ہے، جڑے اہل تقوی نے قربانی انہاں دی قبول ہے۔ تے مینوں کیوں تو قتل کرنا ہے تے مینوں کیوں مارنا ہے؟ اپنے آپ تے غور کر تے اپنے دل کو پوچھ پہ تیری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تواڈیاں قربانیاں دا گوشت مینوں نہیں پہنچدا، انہاں دا خون مینوں نہیں پہنچدا، گوشت تساں کھا لیا، خون زمین چ چلا گیا، کھلا مولوی لے گئے، مینوں کی ملیا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جدوں تہاڈا دل صاف ہوئے گا تے پھر کی انعام ملے گا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ لا ينظر الى صورکم، صورتہ نہیں ویندا رب، کیوں نہیں؟ ایک بندہ روز اٹھ کے فائدہ کریم مل مل کے کنڈا نہیں چھڑتا، وہ فائدہ کریم پھر لے جاتی ہے، پھر رنگ نکل آتا ہے۔ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم، میں صورتہ نہیں ویندا، میں تواڈے رنگ نہیں ویندا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میں تواڈے دل وینا۔ اتنے امتحان دی لوڑ ہے، کیوں نہیں کہندے نے 100 دکھ مہندی جے کر سہندی تے تلیاں تے چڑھ بہندی، اے تن من چیر چراوے کنگی ہے تاں زلفاں وچ وہندی۔ امتحان دینا دیکھ دیو، اے رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، سمجھ آتی ہے بشر کو ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ ایتھے ایڑیاں عورتاں اپنے ہاتھاں دے مہندی لا کے پھر ادھر بھی پھر ادھر بھی پھر اس پاس بھی پھر ایس نہ جان کے بکھاندیاں نے، پر اس مہندی نو پوچھ بے کنیاں منزلہ طے کر کے آئی ہے۔ 100 دکھ مہندی جے کر سہندی تے تلیاں تے جڑ بہندی، اے تن من چیر چراوے کنگی اے تاں زلفاں وچ وہندی۔ ٹوپی عاجز سیمن ویلے ہووے لیراں لیراں، سر پر این مکان بناوے پھر پیر فقیر امیراں، مر کے صاف طبیعت ہووے اے سرما در در جانا، وہ جس گھر کسے نہ پائی جاتی ہے پھر اس گھر کرے ٹھکانا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى الوانکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اور جب اس معیار تے اترنا پھر ترمذی شریف دے لفظ کی نے فرمایا ان الدما، سن میرے دوستا، فرمایا ان الدما لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض۔ واہ عرش والے تیری شان تو قربان جائیے،
فرمایا جب ظاہر باطن ایک کر کے تے قربانی دا جانور ذبح کرن لگنا ہے، سارے اہل خانہ کٹھے ہوئے نے، بیوی بھی کول ہے، بچیاں بھی کول نے، بچے بھی کول نے، انہوں ہن چند دینا پٹھے پائے نے، انہوں دانے چارے نے، ہن عید والا دن آیا ہے، ہن عید دی نماز پڑھی ہے، ہن قربانی کرن دا ٹائم آیا ہے، انہوں نہیں پتا بھی میرے نال اج کی سلوک ہونا ہے، وہ دے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، یہ ان ویند ہے، وہ بکرا مینڈا دیکھ رہے ہیں، ہن زمین تے لٹا لیا ہے، سارے اہل خانہ کٹھے نے، انہیں آخیا پیر پھڑ لو، دوجہ نو کیا تو ہی کن پھڑ لے، نال دی بیٹی نو کہنے لگا تو ہی کن پھڑ لے، وہ سارے دے سارے چاہ چہرے ہوئے نے، یہ چھری ہاتھ میں بھری ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور چھری دے حلق تے رکھ کے ایتھے چلان لگا ہے، ایتھے جو پھیرن لگا ہے، وہ دی ایک آواز آئی ہے، اور کدے تینوں سمجھ آ جائے جدو آواز آئی ہے آخری وقت میں اس آواز چو کی سوچ پیدا ہویا، اس جانور نے کی کیا، اور میں چند دن تیرے کار دے پٹھے کھا دینے، اور میں چند دن تیرے کار دے دانے کھا دینے، میں ہوں لیٹ گیا، میرے گلے تے چھری چلا، اور میری کھال اتار دے، پٹھا کر کے کھالا، وہ بند بند جدا کر دے، پر میں تینوں ایک باری پیغام دے کے جاننا، اور میں چند دن تیرے کر رہا، جی میں مرضی ہے کر لے، میرا بند بند جدا کر کے قیمہ بنا کے اور دندہ تھلے چبا، پر جدہ ساری زندگی دیتا کھاندہ رہے پڑھیا مان سکتے ہو دے نال بے وفائی نہ کری، یہ ہون کون سمجھے، وہ اینا باتاں کون سمجھا رہے، کیا جدوں چھری ہاتھ میں پھڑی ہے لگا پھیرن، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الدما او خون لا یقعو من اللہ بے مکان، اللہ والوں جدوں گرن لگتا ہے تو فرمایا من اللہ بے مکان قبل ان یقع الارض، رب کریم فرماتے ہیں قربانی دین والے دیکھ تو جانور دے گلے تے چھری چلا کے لگا چلان ذبح کرنا، پر دیکھ میری تیری محبت دا تقاضا کی ہے، اور تیرا نال ہاتھے لگا زمین دے، پر تیری قربانی دے جانور دے گلے تو خون دا قطرہ زمین تو مگروں پہنچے گا، عرش مولا تے پہلو پہنچ جائے گا۔ یہ فلسفہ ہے، یہ راز ہے، کدی کسی نے سوچیا ہوئے، لو جی ایتھے بحثاں کرتے ہیں، کہیں گے جی مولویاں لوگوں نے فتویٰ دیتا بے کٹے دی قربانی ہے، جیوں جمے آہی سنے نہیں سی، اور عرب دی سرزمین وچ کٹا ویسے نہیں ہوندا، نہ مجھ ہوندی ہے نہ کٹا ہوندا ہے، کٹے دی قربانی ہے، بحثاں ہو رہی ہیں، وہ کیڑا مولوی ہو جڑا بحث کرتا ہے کٹے دی قربانی دا، کٹے دا عرب دی سرزمین وچ موجود ہی نہیں، بعض مولوی کہتے ہیں میں کٹا تے مجھ گانا لڑتا ہے، میں کیا کس طرح لڑتا ہے، لڑتا ہے، میں کیا تھوڑی مجھ نے کدی بچہ دیتا ہے، یا تھوڑی گاں ہو گئے سویر میں کیا ہوگا گاں نے کٹا دیتا ہوئے، میں کہا کوئی عقل دی گولی کھا، عرب دی سرزمین وچ رسول اللہ ساری زندگی قربانی کیتی ہے، کبشے نے، اقرنے نے، املہے نے، موجوے نے، دو جانور ذبح کر دے رہے ساری زندگی، کبشے نے موٹے تازے، اقرنے نے سنگا والے، املہے نے موٹے تازے، اگے لوگی نے
موجو ہے نہیں کہ جی مجھے ایک دن ایک بندہ فون کر رہا ہے جی دسو کولی صاحب ایک مسئلہ بڑا گہرا ہے. میں کہ گہرا ہوئے بمیں ادو میں گہرا کہڑا مسئلہ ہے؟ آدھا جی یہ دسو بھی جانور کھسی ذبح ہو سکتا؟ میں رسول اللہ نے کیتا ہے. اکرن ہے نے سنگاں والے، عملہ ہے نے موٹے تازے، موجو ہے نے تے پھر کی کہندے اللہم ذبح کرن لگیا ایک ذبح کرن لئی جانور عید پڑھائی ہے آپ اپنے ہاتھ نال ذبح کر دینے فرمانے نے اللہم ھذا ان امتی جمیع صدقے جاواں مصطفیٰ میں تیری عزت عظمت تو امت نو کس نال ملا رہے نے. اللہم ھذا ان امتی جمیع من شہد لک بالتوحید و شہد علی بالبلاغ. میرے اللہ ایک پہلے نمبر تے میں اپنی ساری امت والوں قربانی کرنا، ساری امت والوں، ساری امت وچ زندہ بھی نے، ساری امت وچ فوت شدہ بھی نے، زندیاں والوں ہو سکتی ہے، فوت شدگان والوں ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ دا عمل ہے کہ جی اللہم ھذا ان امتی جمیع. لیکن اگے شرط لائی من شاہد لک بالتوحید، یا اللہ وہ دی طرفوں دینا جڑا توحید دے منن والا ہے. یعنی توحید یہ ہے اصل دولت. من شاہد لک بالتوحید و شاہد علی بالبلاغ. جنہ تینوں الہ منیا ہے میرے اللہ، جنہ تینوں الہ منیا ہے اور جنہ ساری زندگی مینوں رہنما منیا ہے وہ نہ بنا. ساری زندگی یہ جانور آپ ذبح کرتے رہے اور ثابت کی کیتا قربانیاں دین والیاں دا عقیدہ کہو جا ہونا چاہیے. عقیدے دی درستگی. ایک آدمی عقیدے چ نقص ہے وہ دی قربانی دا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. دیکھو کہ ایسی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا جی اے کون نے؟ سیدنا عمر فاروق نے. اے حجر اسود ہے، حجر اسود چومن لگے نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب جہدے بارے آپ نے فرمایا عمر جیڑی گلی بازار چوندی تو لنگ جائے ایک ایک مہینہ ڈردا پیشاب شیطان ڈردا ایک ایک مہینہ وہ گلیاں بازار ہی چھڑ دیندا ہے. یہ ہن کی ہے؟ حجر اسود وال منہ کر کے جے لایا نہیں پیچھا کر لیا. حجر اسود نو مخاطب کر کے نے انک حجر تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع. حجر اسود تو جنتی پتھر ہے اور کہتے جنت دا پتھر کہتے ایتھوں دا پتھر قبر نو لایا پڑیا مانسا ایتھوں دے پتھر نو چومنے کچھ عقل کر. یہ کی کر رہے ہیں؟ وہ ایک کوئی رحمان ہے جنہوں سجدہ ہے وہ دے ماں سوا کسی نو سجدہ جائز نہیں. انک حجر لا تضر ولا تنفع. نہ تو نفع دے سکنا نہ کسی دا نقصان کر سکنا ہے. نال کہنے لگے حجر اسود سن میں تینوں چومن لگا تینوں دس دیا اگر تینوں میرے محبوب نہ چومیا ہوندا عمر کدے بھی نہ چومدا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے ہے. سب کچھ لٹا چھڑیا ہے. اس جگہ تے کیا من شاہد علی بالبلاغ جنہ میری نبوت دا اقرار کیتا ہے اعتراف کیتا ہے. ہن میرے دوست سوچ یہ جڑے نقائص نے انہاں نقائص نو ذرا اپنی نظر نال دیکھ کہ یہ جانور ہے یہ لنگڑا پانے لنگڑا آندا ہے تیریاں لتاں مضبوط نے
کمزور تے نہیں. آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا علی ثلاثۃ مساجد. شیخ کالونی دیو باسیو بات میری سن لو اور کدے یاد کریا کرو گے. آپ نے فرمایا کہ 3 مسجداں نے، 3 مسجداں جنہ وال جائیدہ ثواب دی خاطر صبر کریدہ ہے. ثواب سمجھ کے صبر کرنا 3 مسجداں والا ہے. اج تو لے کے اج تو 1 سال تک بھی کوئی یہ پایا ثبوت تک بات پہنچا دے کہ رسول نے فرمایا ہوئے کہ فلان دی قبر واسطے جاؤ، فلان دے دربار واسطے جاؤ، فلان دے مدار واسطے جاؤ، مینو حوالہ 1 سال تک بھی دے دے، میں ساری زندگی تیرے گھر دی غلامی کراں. کی فرمایا؟ فرمایا 3 مسجداں نے جنہ وال صبر کرنا ہے ثواب سمجھ کے. ایک مسجد حرام ہے بیت اللہ، ایک ہے بیت المقدس، اور تیسری ہے مسجد نبوی. 3 مسجداں ہیں. لا تشد الرحال الا علی ثلاثۃ مساجد. 3 مسجداں وال ایتھے ہن قربانی کادی دینی ہے؟ اے محرم آنا ہے، کتھے جانا ہے؟ بیشتی دروازہ کھلنا ہے. کس قدر توہین ہے. میں کی بات کراں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نماز پڑھنا نیکی نہیں، یاد رکھ. نیکی تیریاں نمازاں اپنے طور تے جو کوئی کرنا ہے نیکی نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اینیاں کماں تو بعد ہن نماز دی واری آئی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. فرمایا یہ لوگ سچے نے اور یہ متقی نے. اور انہوں نے بارے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایت پڑھی شروع سے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام جو پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کس چیز کا ہے؟ اسلام کی روپے دے. ترکت فیکم امرین، تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا. جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام مذہب ہے. ادھر میرا دیکھو، اسلام مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگاں اجزا لوگاں دی زبان تو سن دے ہو کہ 4 مذہب نے، کہندے ہو 4 مذہب. ہوش کرو ذرا ٹکانے ملتا میرے لکھنا. آندے ہو 4 مذہب، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی. کہندے ہو 4 مذہب کون کتھوں تینوں حق پہنچدا ہے؟ مذہب اسلام ہے. اور یہ 4 مذہب بنان دا تینوں حق نہیں دیتا ہے. قبر دی 4 دیواری مرن دے بعد جدو بٹھانا ہے انہاں
تو سوال ہونا ہے پہلا من ربوں کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ دوجا سوال من نبیوں کا، تیجا سوال کی ہے من ما دینوں کا، من ربوں کا رب اللہ، من نبیوں کا نبی محمد، ما دینوں کا تیرا دین کہہ رہا ہے؟ یہ جواب کی ہے دین اسلام۔ اے دوستا، اے عمر گواشریا، اے اتھے ہے کوئی کہ ما دینوں کا؟ تو کہ انا حنفی، ما دینوں کا انا مالکی، تو کہ وہ کہن ما دینوں کا انا شافی۔ وہ ہے یہ چارے دے چارے، یہ چارے یہ مسلک۔ امام ابو حنیفہ سب تو بڑی دکھ دی بات ہے، انہوں کا نام نعمان ہے، انہوں دی بیٹی دا نام حنیفہ ہے۔ ہوش کرو، نام نعمان ہے، شافی ٹھیک ہے، مالکی ٹھیک ہے، حنبلی ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ قابل اعتراض بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں، خود کہتے ہیں انما انا بشر اختی واصیب فانظروا فی رائی فکلما وافق الکتاب والسنہ فخذوه وکلما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوه۔ امام صاحب دا فرمان ہے انما انا بشر، میں انسان ہاں، اختی میرے کو غلطی ہو سکتی ہے، میرے کو بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، جدو میں صحیح بات کراں انہوں قبول کرو، میری بات غلط نو چھڑ دیو۔ امام صاحب دا عقیدہ۔ اور پھر دیکھو امام صاحب دے بارے یہ نظریہ اور مستقل طور پہ پاکستان دی چار دیواری وچ انہوں کہا حنفی مذہب بنانا اسلام قتل دی اجازت نہیں دے دا۔ یہ نال امام مالک نے کہنے اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی۔ وہ امام ابو حنیفہ نے، یہ امام مالک نے کی فرما رہے نے؟ امام مالک ان حدیث کا احترام ہے۔ ساری زندگی امام مالک نے پیری جوتی نہیں پائی مدینہ طیبہ دے گلیاں بازاراں چ کہ میرا رسول انہاں گلیاں بازاراں چ پھردا رہیا کہ توہین نہ ہو جائے۔ اور امام مالک دی نظر میں اتنا احترام ہے حدیث دا، پڑھا رہے سن حدیث، پچھلے پاسوں دی بچھو پیچھے چڑھیا قمیض چوں ڈنگ ماردا رہیا، اور جب پڑھا لیا سبق حدیث دا تو وہ بعد شاگرد نو کہنے لگے قمیض اٹھا کے دیکھو، جب دیکھیا بچھو کالا ماریا ساری کمر کالی ہوئی ہے۔ انہاں کیا تھی پہلے دسنا دی؟ فرمایا میں بچھو دے ڈنگ برداشت کر لینے پر میں محمد دی حدیث میں فرق نہیں آن دیتا۔ یہ امام مالک ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اذا لا تقلدونی، فخر نہ کہندے ہو اسی مقلد ہاں، پڑھیا مانسا مقلد کی نو آندے؟ مقلد کی ہوندا ہے محقق تحقیق کرنی ہے۔ مقلد کدے روئے زمین تے، مقلد ڈاکٹر اقبال نے کیا سی تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی۔ مقلد بننا بہتر ہے کہ مر جائے، کچھ کھا کے زہر مر جا۔ تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی۔ رستہ تو ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا جویں موسیٰ خضر نو تلاش کردہ سمندر دے کنارے تے جا رہا ہے، ایویں تحقیق کردہ منزل تے پہنچ
اوے مقلد مت بننا ہے، مقلد نہیں بننا، محقق بننا ہے۔ ساڈا قصور یہ ہے کہ اسی لوگوں کو قرآن سننے کی بات دسنے ہاں۔ پھر یہ ہے یہ دو چیزاں نے، دو چیزاں قرآن تے حدیث، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہ ہوئی ہے، یہ تے نجات ہے، اور سارے دین دا دار و مدار یہ تے ہے۔ ہوں ایک ہدایا بخاری حدیث کی کتاب ہے، اور ہدایا سب تو بڑی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، لیکن امام صاحب کی کتاب نہیں ہو، وہ علی بن ابو بکر نے لکھی ہے، اور 571 لکھی گئی ہے۔ امام صاحب کدوں پیدا ہوئے نے؟ سن 80 ہجری وچ پیدا ہوئے نے، 150 فوت ہو گئے نے، کوفے وچ پیدا ہوئے نے، بغداد فوت ہوئے نے۔ امام شافعی 150 پیدا ہوئے نے، اور 204 فوت ہوئے نے، مصر دے شہر غزہ پیدا ہوئے نے، مصر شہر فوت ہوئے نے۔ اور امام مالک سن 90 پیدا ہوئے نے، اور 179 فوت ہوئے نے۔ امام مالک مدینے پیدا ہوئے نے، اور مدینے میں ہی فوت ہوئے نے۔ احمد ابن حنبل 164 پیدا ہوئے نے، اور 241 فوت ہوئے نے، اور احمد ابن حنبل پیدا بھی بغداد سے ہوئے نے، اور وہ بعد میں فوت بھی بغداد میں ہوئے نے۔ یہ چارے امام نے چوں دیاں چارے نے۔ امام احمد ابن حنبل دی کتاب، احمد ابن حنبل دی کتاب مسند امام احمد، حاجی صاحب یاد رکھو، مسند امام احمد یہ کتاب کی دی ہے، امام احمد ابن حنبل دی۔ اور موطا امام مالک دی کتاب ہے، موطا امام مالک دی کتاب ہے۔ اور کتاب الام یہ امام شافعی دی کتاب ہے۔ اے میرے ہاتھ دو کھڑے نے، ادھر میرے ہاتھوں وال، آج تو لے کے 1 سال تک، آج تو لے کے 1 سال تک، آج تو لے کے 1 سال تک امام صاحب دے ہاتھ دی لکھی کتاب کھا دے، اور میں ساری زندگی تیرے گھر دی غلامی کراں۔ وہ پڑھیا مانسا جیسے امام دے ہاتھ دی کتاب نہیں ہوتے نا دے مسئلہ کی میں چل سکتا ہے۔ ذرا سوچ، یہ تھے ماں ہر چے کھاندہ ایم، فراموش میں کنیم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم۔ ساڑا کسی نہ ویر نہیں، اسی کسی دی مخالفت نہیں کر دے میرے دوست۔ ساڑا نظریہ اور ساڑا عقیدہ صرف یہ ہے کہ دیکھو دو چیزاں نے، آسمان تو نازل شدہ نے، اور انہاں دعا دی گواہی مل رہی ہے، قرآن اور رسول دی زبان، اور یہ نام ہے اسلام۔ ان دین عند اللہ اسلام، اسلام چ داخل ہونا ہے تو جدے وچ لنگڑا پانے انہوں کیا دیکھ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام پورے داخل ہو جاؤ، پورے، کوئی کمی نہ رہ جائے، اول تو آخر تک۔ ایک دوست ہے، اذان ہونے لگی ہے، اذان، بلال نے اذان کہی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تے اذان مک گئی۔ وہ میرے دوستوں دے سجنوں دے پیارو، وہ میں کی دساں دکھے ہوئے دل نال، تیری دوستہ اذان بھی ایک مسجد ہی دوجے نال اتفاق نہیں کر دی۔ ایک جگہ تے اذان جی شروع ہور پڑھنا ہے، دوجی جی ہور پڑھنا ہے، تیجی جی ہور پڑھنا ہے، چوتھی جی ہور پڑھنا ہے۔ تیری اذان مصطفیٰ والی ہندی تے سارے دی ایک ہندی، اور تیری اذان جو بھی فرق ہے۔ میرے دوست ذرا سوچ، اے ہوئی دعوت ہے، آؤ لوگاں اسی دعوت دے رہے ہیں، اور سوال 3 ہونے نے، اور حشر کا میدان لگنا ہے، سب لوگ کٹھے ہو گئے نے، اسی بھی اتھے ہو گئے ہیں۔ اللہ سارے نو کٹھیاں کرے، یعنی اسی بھی اتھے ہو گئے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن اماماں دے نال آواز پینی ہے، اماماں دے نال بلایا جانا ہے، تے وابیاں دا امام کوئی نہیں، پتہ تے پترا ادھر لگنا ہے جب اٹھ گئے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اماماں دے نال آواز پینی ہے،
سارے اتنے نے. ایک ٹولا آیا ہے, آؤ ادھر, کم ہے ادھر آؤ, کدھر بننا رہے ہو؟ انہیں آخیا سی جناب علی حنفی ہوں. انہیں آخیا چلو ادھر آؤ, تسی کون ہو؟ انہیں آخیا سی مالکی ہوں. انہیں آخیا چلو ادھر آؤ, تہاڈا اسی شافی ہوں. چلو پیچھے تسی آؤ, تہاڈا کی پروگرام ہے؟ انہیں آخیا سی حنبلی ہاں. آپ یہ نا یوم ندعو کل اناس بامامہم, یہ کہہ رہا ہے حشر دا دیہاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں, ڈرانیاں حشر دا دیہاڑا ایڈیاں سختیاں نے جھلیاں, روندے نے منکر اج اکھیاں نے کھلیاں, ٹوٹ گئیاں کمرہ کل آکڑاں نے بھلیاں, او چگ لیائی کھیت چڑیاں جاگ ہن آئی آ. کسے والی بس نہیں پڑھنا, بڑے بڑے گبرو ایس دنیا دے آئے نی, وقت جوانی جنا ایویں ہی لگائے نی ہے, مک گئی ہے عمر پھر پیشان اٹھائے نی ہے, قبراں وچ دبے کسے چاد نہ پائی آ. ایڈی بڑی تھوڑی جماعت ہے, ایڈا کام میں اتفاق نہیں کرتا. جب میں ہوں کہ تقریر کرنا ہے نا, پھر میں تو بول لے کے دیا گا یہ میں نہیں جی کہیں کام کیا. دسو جی میں جانے نو دودھ چکائی دا نا, تو منہ دے دو وہ گل کرو کر کے کوئی سوچو یہ تھے کیا ہے. یہ سرزمین فیصل آباد میرا تعلیمی دور گزرے ہے. میں اتنے تھوڑے لاگے ایک مدرسہ اشاعت العلوم لکڑ منڈی, ایتھے انہاں کو پوچھو, میں ایتھے تیاری کر کے فاضل عربی دا امتحان دیتا ایتھے. میں اشاعت العلوم کچہری بازار والے مسجد مفتی سید سیاح الدین کاکا خیل میرے استاد سن. میں فقہ دیا کتاباں اتوں پڑھیاں نے. میں ایتھے زندگی دا دور گزاریا ہے, اور زندگی میں پہلی ایک مسجد بنائی ہے سمن آباد دے نال, جہاں نام نثار کالونی ہے. میرے دوستو ساری کالونی میرے نام دی ہے, وہ کالونی میرے نام دی اگلے مراشری ہو اجے بھی نام نا. میں آسمان دی چھت دے تھلے مسلک منوایا ہے کہ بس دو ہی چیزاں نے جیڑیاں رب نے آسمان تو نازل فرمائیاں نے, ایک قرآن ہے اور دوسری محمد دی زبان ہے. اور یہ تے پتہ لگ رہا ہے اسی بھی موجود ہو رہے ہیں سجے پاسے. ادھر آؤ تسی, اب کس طرف کو جائیں, کس کو سنائیں دکھڑا, مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا. یعنی ہوں پھنس گئے وزیر چلانا کنے یہ تھے ازیانے. دیکھو ہم کو بس کافی ہے دو ہاتھی ہدایت کے لیے, ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا. میرے سجے ہاتھ میں قرآن ہے جہدے عیب کوئی نہیں, اور میرے کھبے ہاتھ تے حدیث ہے. اس زبان چو نکلی ہے حدیث, اس زبان چو نکلی ہے, اور جس زبان کی ضمانت عرش والے نے دیتی ہے. فرمایا میں کائنات میں آدم تو لے کے عیسیٰ مسیح تک وہ کسی دی زبان کا ضامن نہیں بنیا, پر میں محمد دی زبان کا ضامن ہاں, رسول دی زبان کا میں ضامن ہاں. اور یہ جو باتاں رسول دی زبان چو نکلیاں نے جہاں مینوں وراثت چ ملیاں, یہ میری وراثت ہے. کسی نے پوچھا پہ تہاڈا ورثہ کی وراثت, پیو دی وراثت پیو نو ملتی ہے. میرے کو پوچھتا جی تہاڈی وراثت, میں کہا نبی میرا روحانی باپ ہے, اور نبی نے کیا العلماء ورثۃ الانبیاء, اور میری وراثت وارث علماء نے. اور دو چیزاں وراثت وچ قرآن ملے ہے, حدیث ملی ہے, اور میں دنیا
سنت دے تمام مذاہب نو وہ چیلنج دینا وہ عدالت چل کے اور میں نبی دی وراثت دا کسی نو وارث نہیں دے بن دیاں گا اور نبی دی وراثت قرآن ہے اور نبی دی وراثت حدیث ہے اور نبی دی وراثت مینوں ملی ہے او سونیا تو نبی دی وراثت دا وارث بن ہی نہیں سکدا یہ ہم چھاٹ رہے ہو دیکھا اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشرق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا سن پوچھا جائے گا تو اڈا امام کہہ رہا ہے کہ جی جیسا کہنا یا اللہ تُنے دلان دے بیت بھی جان ہے اصل زندگی تیلو الہ مننے ہیں تیرے محمد نو رہنما مننے ہیں اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشرق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا وہ آگئے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری صورت وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا پہنا ہوا جس نے نوری لباس سارا جبریل وہ فرشتہ جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ رب العالمین نے فرمایا میں تو نہیں پچھاڑنا پولیس رات نہیں لگ کے تسی کہاں چلو ہاں تیرہ در میں بڑھ رہی ہاں پتہ ہوتے لگنا ہے میرے ساتھیوں جو میرا ٹائم محدود ہے جودے لے تو پھر ملاقات ہوئی گی ساڑھے ایک ساتھی بہترین قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ نے پیارے ہو گئے یہ سما منظر نقشہ میرا دل خوش ہو گیا لیکن ایک درخواست ضرور کروں گا اس ممبر پہ کسی خطیب دا انتخاب کرو جو پورے طور پہ قرآن و سنت دا ماہر ہوئے قرآن و سنت سمجھا ہوئے یہ تو صدا بلند ہوئے کچیاں پلیاں باتاں نال ساری زندگی عقیدہ درست نہیں ہوندا میرے دوستا اس واسطے کسی ٹھوس دا مضبوط دا پائیدار آدمی دا اتنے انتخاب کر کے باقی رہا میرا حاجی صاحب نہ پیار ہے سیال کوٹیاں نہ میرا پیار ہے میں اتوں کی کتے جنگ جانا ہوئے تے میرے محبت جوش مار دیے میں ادھر کو میرے جلد آ جانا پھر میں مل کے جاؤں گا انشاءاللہ یہ محبت برقرار رہے گی اللہ میرے تے تو پکا تے سچا اپنے رسول دا اطاعت گزار تے فرما بردار بنائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی علی محمد وعلا آل محمد کما تحب و ترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ایک بات ہے جو میں اپنے دل کی خوشی کا اظہار کراں کہ
کہ کچھ عرصہ پہلے جب اتوں کی کتنے آن جان کا اتفاق ہوتا سی تے وہ ایک سما ہو سی ہوں عجیب و غریب سمے بچیاں دے پڑھن دی قرآن کریم دی آواز سن کے میرے دل میں انتہائی مسرت ہوتی ہے اور میرے خیال سے حاجی سعید صاحب اور انہوں نے ساتھی یہ مبارکباد کے حقدار نے کہ انہاں شیخ کالونی اس انداز نال یعنی اس سٹیج تے پہنچایا ہے کہ بچیاں دے قرآن پڑھن دی آوازاں سنائی دیندیاں نے بہت گھٹ سما ہوندا ہے بیضاوی شریف وچ قاضی بیضاوی علامہ قاضی بیضاوی یہ روایت لے آئے نے کہ کسے بستی نو رب کریم حکم فرمانے نے کہ وہ تھے اس قسم دے لوگ پیدا ہوئے نے اس بستی نو بالکل تباہ و برباد کر دیو ملائکہ آسمان تو رب دے آرڈر دے مطابق اس بستی واسطے عذاب لے کے آنے نے ذرا دیکھو کیسے خوش نصیب نے لوگ میں انہاں بچیاں تو دیکھ کے میرا چہرہ تم تما اٹھتا ہے میرے دل کو راحت محسوس ہوتی ہے خوش نصیب والدین جنہ دے بچے قرآن دے حافظ بنتے ہیں اور قیامت والے دن انہاں دے والدین دے سر تے سونے دا تاج ہوئے گا سونے دا پھر وہ سونا فیصلہ آباد دا 2 نمبر سونا نہیں نا سونا خالص ہوئے گا اور رسول اللہ نے فرمایا لوگ پوچھیں گے وہ کیڑا خوش نصیب ہے وہ جہاں سر تے تاج سونے دا تے کیا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہے جہاں بچہ قرآن دا حافظ ہے تو اس واسطے انہوں نے کیا کہنا تو اللہ نے اس قرآن نو اینی عزت بخشی ہے کہ کسی بستی والا اللہ کی طرفوں عذاب آتا ہے تے جدوں آتے نے تے قرآن کی آواز سنتے نے اصل اللہ تعالیٰ یہ دسنا چاہتا ہے کہ اے عزت ہے میرے نزدیک ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین قرآن دی عزت کرنے والے میں آسمان دیا بلندیاں تک پہنچانا تو جب ملائکہ آ کے ویکھدے نے سما منظر تے ملائکہ حکم آرڈر رب دے تے تعمیل کرن دی بجائے کہ نہیں اللہ سی تیرے حکم دے پابنداں پر اساں قرآن دی آواز سنیے تو رب کریم فرماندے نے یہ میں دسنا چاہنا کہ جیڑی بستی میں قرآن پڑھیا جائے اتنے آئے ہوئے عذاب بھی ٹل جاندے نے تو کیسی یہ مسجد ہے شیخ کلونی والی انہاں نال معاون بنو ساتھی بنو تے زیادہ تو زیادہ نمازی بنو حاجی صاحب نمازی بنو پکے نمازی بنو وعدہ کرو پکے نمازی بنو میں بھی وعدہ کرنا میں بھی نمازی بنا گا پکا کیوں نہیں میرے کو حلف لے لو قرآن کی ہے نمازی بن جو ٹھیک ہے وعدہ پورا ہے یہ میں صرف تمہیں مطمئن کر لے میں کہہ رہا اے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اے دیکھ لو میں جو حاجی صاحب کیا ہے وہ کر کے بکھایا ہے ایس قرآن اتارن والے کی قسم اٹھا کے گئی نا مدتاں گزر گئی نے لوگی 5 نمازاں پڑھتے ہیں میں عمر گزر گئی ہے 7 نمازاں پڑھنا میں انہاں 7 کی زندگی چ فرق ہی نہیں پایا اور پچھلی رات رب دے سامنے سجدے چ پہ کے رونا ایک کوئی گل پہ میرے اللہ میرے تے راضی ہو جا اور میں تواڈے واسطے بھی دعا کرنا تسی بھی میری بات دی لاج رکھنی ہے پہ تے زیادہ تو زیادہ محلے دے نمازی زیادہ تو زیادہ بناؤ جدو سلام پھرے تے اللہ اکبر دی السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ تے جدو اللہ اکبر دی آواز آئے تے آسمان دے ملائکہ حیران ہو جان کہنے ایڈی تیری کبریائی دی آواز بلند ہوئی ہے اللہ شیخ کلونی میں تیرا ذکر ہو رہا ہے تے رب کریم فرمان میں انہاں واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین